بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین الاول اور الثانی۔ گزارش کی تھی کہ ہماری بحث یہ ہوئی تھی چلی تھی کہ جیسے علم تفصیلی منجز تکلیف ہوتا ہے، آیا علم اجمالی بھی منجز ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر انہوں نے شروع کی تھی تھوڑی سی بحث کہ یہ جو اجمال ہے یہ اجمال کس میں ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کبھی اجمال فی نفس الحکم نوع حکم میں ہوتا ہے، کبھی اجمال متعلق حکم میں ہوتا ہے، اور کبھی اجمال دونوں میں ہوتا ہے، تین قسمیں۔ پھر انہوں نے کل فرمایا تھا پھر ہر حوالے سے یہ جو اجمال ہے اور جو اشتباہ ہے یا وہ شبہ حکمیہ ہوگا، اشفاق میری بات سن بھائی، یا وہ شبہ حکمیہ ہوگا یا وہ شبہ موضوعیہ ہوگا۔ تو یہ کتنی قسمیں بنی تھیں؟ 6۔ یہ بحث ہماری ہو گئی۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اقسام ستہ، ان 6 قسموں کے احکام بیان کرنے سے پہلے 2 نقطے اور ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ ان 6 کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بعد میں بتائیں گے کہ شبہ حکمیہ ہو اور اجمال ہو نفس الحکم میں، شبہ حکمیہ ہو اجمال ہو متعلق حکم میں، شبہ حکمیہ ہو اجمال ہو نفس الحکم اور متعلق حکم دونوں میں، اس طرح پھر شبہ موضوعیہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ 2 باتیں کون سی ہیں؟ بہت توجہ، وہ یہ ہے الاول، پہلی بات یہ ہے کہ اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ ہم نے ابتدا میں جب قط کی بات شروع کی تھی تو کہا تھا قطع 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک قطع طریقی ہوتی ہے اور ایک قطع موضوعی ہوتی ہے، یاد ہے نا؟ یعنی بسا اوقات علم اور طریق الی الواقع، اور بسا اوقات وہ موضوعی یعنی دخیل فی الحکم۔ آج یہ فرما رہے ہیں جیسے علم تفصیلی جس کو آپ نے قطع کا نام دیا تھا، جیسے وہ طریقی اور موضوعی ہوتے ہیں، یہ علم اجمالی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ یہ کبھی علم اجمالی طریق الی الواقع ہوتا ہے اور کبھی یہ موضوعی۔ پس توجہ رکھنا کا مزیدار، اب اس کو یہاں ختم کر دیں، گویا ایک بات مکمل ہو گئی کہ جیسے علم تفصیلی یعنی قطع کی 2 قسمیں تھیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی، یہاں علم اجمالی کی بھی اجمالی کی بھی 2 قسمیں ہیں، علم اجمالی طریقی اور علم اجمالی موضوعی۔ ہمارا موضوع بحث علم اجمالی طریقی ہے، موضوعی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ بات ہو چکی ہے، اس لیے کہ موضوعی میں تو علم تابع دلیل ہوگا، یعنی جس دلیل نے علم کو دخیل فی الموضوع قرار دیا ہے وہاں تو ہم تابع دلیل ہیں کہ آیا وہ علم تفصیلی کو دخیل فی الحکم قرار دے رہی ہے دلیل یا علم اجمالی کو، لہذا وہ ہمارا موضوع ہوگا علم اجمالی طریقی۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، وہ کون سی ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز کا علم اجمالی ہے اور اس علم اجمالی سے ایک علم تفصیلی وجود میں آتا ہے، بہت توجہ، مزیدار بحث، ایک علم اجمالی ہے
اور علم اجمالی ایسا ہے کہ اس سے علم تفصیلی وجود میں آ رہا ہو. اچھا وہ کیسے؟ ابھی مثال دیتا ہوں، بالکل آسان سی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک بات کی تھی کہ قطع بذات حجت ہے، لا فرقہ فی اسباب ہی و ازمان ہی و اشخاص ہی. یاد ہے نا کہ جہاں قطع آ جائے بس اس کی اتباع کرنی ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے. قطع کیا تھی؟ وہی علم تفصیلی تھا، اس پر ہر حال میں ہم نے اتباع کرنی ہے، سبب اس کا کوئی بھی ہو. اس پیرے میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی علم تفصیلی کا، جس کو آپ قطع کا نام بھی دے سکتے ہیں، اس کا سبب علم اجمالی ہو، تو آیا یہ علم تفصیلی یا قطعی اسی طرح واجب الاتباع ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ توجہ فرما لی. دوسرا بحث کس میں ہے کہ ایک علم تفصیلی المتولد من علم اجمالی، کہ ایک علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی ہے. ابھی مثال دوں گا نا، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سبب علم اجمالی، لیکن اس علم اجمالی سے مسبب کیا ہو گیا؟ علم تفصیلی. ہمیں قطع حاصل ہو گئی. تو آیا یہ قطع جو علم اجمالی سے حاصل ہو رہی ہے، یا شیخ اعظم کی اصطلاح کے مطابق وہ علم تفصیلی جس کا سبب علم اجمالی ہے، آیا یہ بھی دیگر اسباب کی طرح ہے، یہ بھی واجب الاتباع ہے، یا اس میں کوئی کیل و کال ہے؟ مثال بڑی آسان. ایک شخص کو، توجہ کرنا میری جان، اس شخص نے پڑھی ہے نماز. اب اس نماز میں اس کو علم اجمالی ہے کس بات کا؟ یا میرے کپڑے نجس تھے یا میرا وضو نہیں تھا. توجہ کرنی ہے. علم ہے، یقین ہے، قطع ہے، لیکن اجمال کس میں ہے؟ یا وضو نہیں کیا تھا یا کپڑے نجس تھے. اجمال ہے اس میں. اب اس اجمال سے ایک علم تفصیلی اس کو حاصل ہو گیا. کون سا؟ کہ نماز میری یقیناً باطل ہے. قطع ہو گئی نا. کپڑے نجس تھے تو بھی باطل، وضو نہیں کیا تھا تو بھی باطل. علم تفصیلی ہو گیا کس بات کا؟ بطلان صلاۃ کا، کہ نماز میری باطل ہے. اب یہ جو بطلان صلاۃ کا اس کو علم تفصیلی حاصل ہو رہا ہے، اس کو قطع حاصل ہو رہی ہے، اس کا سبب پیچھے کیا تھا؟ علم اجمالی. چونکہ اجمال اس میں تھا کہ آیا بغیر وضو کے پڑھی ہے یا نجس کپڑوں کے ساتھ پڑھی ہے. اس میں تو ہے اجمال، لیکن اس میں تو کنفرم ہو گیا نا 100% کیا کہ ہے باطل. یہ ہے ہمارا موضوع اس دوسری میں کہ وہ علم تفصیلی جو علم اجمالی سے حاصل ہو، اس کا حکم کیا ہے. نکتہ سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ شاباش. شیخ اعظم فرماتے ہیں علال قاعدہ، تو علم تفصیلی واجب الاتباع ہے. جب علم تفصیلی حاصل ہو گیا، بے شک اس کا سبب علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو زندہ باد. کیوں؟ چونکہ ہم نے بار بار پیچھے کہا ہے، وہ قاطع طریقی میں بار بار کہا ہے کہ قاطع طریقی میں اسباب فرق نہیں کرتے. یہاں بھی اگر اس کا سبب علم اجمالی ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس کا تو علم تفصیلی ہو گیا نا کہ میری نماز باطل ہے، چاہے وہ بے وضو ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ کپڑے. شاباش. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علل قاعدہ کیا ہونا چاہیے؟
کہ جب علم تفصیلی ہو گیا اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، چونکہ یقین ہو گیا کہ میری نماز باطل تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ہو گئی۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ علال قاعدہ تو ایسا ہی ہے کہ علم تفصیلی کا سبب جس کو آپ قط کہتے ہیں، اس علم تفصیلی کا، علم تفصیلی طریقی کا یعنی قطع طریقی کا سبب کوئی بھی ہو، اس سے فرق بے شک وہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چند موارد ہمارے پاس ایسے موجود ہیں، بہت مزیدار بات، لطف ہے اگر آپ مباحثہ کریں گے تو، چند موارد ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جہاں فقہائے کرام اس علم تفصیلی کو واجب الاتباع قرار نہیں دے رہے جو علم تفصیلی علم اجمالی سے حاصل ہوا ہو۔ 8 مثالیں دی ہیں شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک علم تفصیلی ہے، مکلف کو قطع ہے، یقین ہے، 100% علم تفصیلی ہے، لیکن اس علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی تھا۔ ایسے علم تفصیلی کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اس کو واجب الاطاعت قرار نہیں دیا۔ تقریباً 8 موارد یہاں لکھے ہیں ایک ایک کر کے، اور پھر آگے فرمایا مزید بھی ہیں۔ میں ان کو ترجمے میں بتاؤں گا، ابھی بات لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب غور کرنا ہے، بہت مزیدار۔ ایک طرف وہ قانون کہ جو قاطع طریقی ہوتی ہے وہ واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، اس کا کوئی بھی سبب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں 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 مورد 8 شیخ اعظم نے ذکر کیے کہ جہاں پر ایک علم تفصیلی ہے، مکلف کو قطع ہے، یقین ہے، لیکن سبب علم اجمالی ہے، لیکن اس علم تفصیلی کو انہوں نے واجب الاطاعت قرار نہیں دیا، جو اس علم تفصیلی کا حکم ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں لگایا۔ تو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، کیا؟ یا ہم ان موارد میں کوئی تعویل کریں، کوئی توجیہ کریں کہ اس وجہ سے جہاں علم تفصیلی کو قبول نہیں کیا گیا، یا پھر ہم کیا کہیں کہ نہیں، وہ جو قاعدہ عقلیہ تھا کہ قطعی طریقی حجت ہے بذات، کوئی بھی سبب ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تخصیص کر دیں کہ ان موارد میں وہ قطعی طریقی واجب الاتباع، ایک قاعدہ عقلیہ کی تخصیص کر دیں، تو یقیناً آپ کہیں گے قاعدہ عقلیہ کی تخصیص نہیں ہوتی، ہمیں ان کی کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر آگے توجیہات میں ہم بعد میں جائیں گے، میں آگے مثالیں دوں گا جو 8 ہیں کہ ان 8 میں وہ کیسے ہوا۔ ابھی ہم کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ یہ وہ موارد ہیں کہ ایک علم تفصیلی پیدا ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے علم اجمالی سے، لیکن علماء اس پر علم تفصیلی کے احکام نہیں لگا رہے جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ مثالیں میں ترتیب سے بتاؤں گا۔ وَلَا بُدَّ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ حُکْمِ الْأَقْسَامِ، یہ جو 6 قسمیں ہم نے بنائی تھیں، فرماتے ہیں ان اقسام 6، ان 6 قسموں کا حکم بیان کرنے سے پہلے 2 چیزیں شیخ اعظم فرماتے ہیں ان کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ فی اول مسئلۃ اعتبار العلم، جہاں ہم نے ابتدا میں قط کی بات شروع کی تھی، علم یعنی قط، کہ قطع طریقی معتبر ہے، علم معتبر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ان اعتبارہ قد یکون من باب محض الکشف والطریقیہ، بسا اوقات علم اور قط معتبر ہوتی ہے بطور کشف، بطور طریق، اور جس کو ہم نے قطع طریقی کا نام کیا تھا، یعنی طریق الی الواقع۔
وقد یکون من باب الموضوعیہ، اور بسا اوقات و علم وقت موضوعی ہوتی ہے بجعل شارع کے شارع اس کو باقاعدہ دخیل فی الحکم کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، قط ہو جائے تو حکم ہے، علم و قط نہیں ہے تو پھر حکم بھی نہیں۔ خوب یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ والکلام ہونا فی الاول، یہاں پر بھی پہلی توجہ آگا جان، یہاں پر بھی اسی طرح جیسے وہاں علم تفصیلی جس کو قط کا نام دیا ہے، جیسے اس کی دو قسمیں تھیں طریقی اور موضوعی، یہاں بھی آپ کہیں گے علم اجمالی کی بھی اسی طرح دو قسمیں، علم اجمالی طریقی، علم اجمالی موضوعی۔ خوب، والکلام ہونا فی الاول، ہماری بات علم اجمالی طریقی میں، شاباش، اعتبار العلم الاجمالی وعدم فی الثانی، کیوں؟ چونکہ علم اجمالی موضوعی کا معتبر ہونا یا نہ ہونا تابع لدلالت ہے، کیونکہ وہ تو جس دلیل نے اس علم اجمالی کو دخیل فی الحکم قرار دیا ہوگا وہ تو اس دلیل کے تابع ہے کہ اس دلیل میں کس علم کو قرار دیا گیا ہے، آیا علم تفصیلی کو معیار بنایا گیا ہے یا علم اجمالی کو، وہاں تو تابع دلیل ہیں۔ فَإِن دَلَّ عَلَىٰ كَوْنِ الْعِلْمِ التَّفْصِيلِ دَاخِلًا فِي الْمَوْضُوعِ، فرض کرو اگر وہاں پر دلیل نے دلالت کر دی کیا کہ اس حکم کے لیے علم تفصیلی ہونا ضروری ہے، ٹھیک؟ مثلا لو فرضنا، مثلا ہم یوں کہیں کہ ان شارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا عما علم تفصیلا جاہدو، کہ شارع نے کہا ہے کہ اس متنجس سے اجتناب واجب ہے جس کی نجاست کا تمہیں علم تفصیلی ہو۔ اگر شارع نے یوں کہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں کسی شے کی نجاست کا علم اجمالی ہوگا تو اس کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ شارع نے کہا علم تفصیلی ہوگا تو اجتناب کرنا ہے، ہمیں تو علم اجمالی ہے لہذا اجتناب بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں تو ہم ہیں تابع دلیل۔ تو پس ہماری بات اس علم اجمالی ہے جو علم اجمالی ہے طریقی، ٹھیک ہو گیا جان، یہ ایک بات ختم۔ الثانی، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد، کہ اگر ایک ایسا مورد آ گیا کہ ہمیں اس مورد کے بارے میں ایک علم اجمالی ہوا لیکن اس علم اجمالی سے ہمیں ایک حکم شرعی کا علم شاباش تفصیلی حاصل ہو گیا۔ میں نے آپ کو مثال دی بہت آسان تھی، اجمال اس میں تھا کہ وضو نہیں کیا یا کپڑے نجس ہیں، اس میں تھا نا، لیکن علم تفصیلی کس کا حاصل ہو گیا؟ شاباش، بطلان صلاۃ کا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں اذا تولد من العلم الاجمالی، اگر علم اجمالی سے پیدا ہو یعنی سبب بن جائے علم اجمالی کس کا؟ علم تفصیلی بالحکم شرعی فی مورد واجب اتباعہ، تو ایسے علم تفصیلی کی اتباع واجب ہے، حرمت مخالفت ہو، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے کہا ہے من اعتبار العلم التفصیلی، کہ علم تفصیلی معتبر ہے، ہم نے کہا تھا قطع طریقی معتبر ہے، قطع طریقی حجت ہے، من غیر تقیید بحصولہ من منشأ خاص، اس میں یہ قید نہیں تھی کہ فلاں جگہ سے تمہیں علم تفصیلی اور قطع حاصل ہو تو معتبر ہے، فلاں سبب سے ہو تو معتبر نہ، ایسی کوئی بات۔ جب بھی انسان کو قطع طریقی حاصل ہو گئی بس وہ معتبر اور حجت ہے۔ منشا سبب کیا تھا اس کی کوئی قید، یہاں بھی اگر علم تفصیلی اس کو حاصل ہو رہا ہے علم اجمالی سے تو واجب اتباعہ وحرمت مخالفت ہو۔ مثال، اب عبارت تھوڑی ہے میری جان، مطلب لمبا ہے، اب یہاں سوال مقدر ہے نا، کیا صاحب کیا مثال ہے کہ علم اجمالی سبب بنے ایک علم تفصیلی کا؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا لا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث، ایک شخص کو
علم تفصیلی ہے، ایک شخص کو قطع ہے، یقین ہے کہ وہ شخص محدث تھا، یعنی اس کا وضو نہیں تھا یا غسل واجب تھا تو غسل نہیں تھا، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ اس کی نماز باطل ہے۔ جب باطل ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوبارہ پڑھے گا، یہ تو اس کو کنفرم تھا نا۔ اب فرماتے ہیں ایسا علم تفصیلی ہو کہ اس کو علم ہے کہ میں محدث تھا لہذا میری نماز باطل ہے، چاہے ایسا ہو او بے واحد مردد بین الحدث والاستدبار، یا ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو اجمال ہے، اس کو تردد ہے کہ آیا میرا وضو نہیں تھا یا میں نے پشت بقبلہ نماز پڑھی ہے، تردد اس میں ہے، یا میں پشت بقبلہ تھا یا میں محدث تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب اس میں کیا ہے؟ اجمال۔ اب اس اجمال سے علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ نماز باطل ہے۔ اجمال اس میں تھا پشت بقبلہ ہونے اور محدث ہونے میں، لیکن اس سے علم تفصیلی کیا حاصل ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں چاہے اس کو کوئی تردد نہ ہوتا، کنفرم ہوتا کہ میں نے پشت بقبلہ نماز پڑھی ہے تو بھی اس کو نماز باطل تھی، اب اگر تردد ہے ان کے درمیان تو بھی اس کی نماز، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَبَيْنَ تَرْكِ رُكْنٍ وَفِعْلٍ مُبْطِلٍ، یا مثلا ایک بندے کو تردد ہے، آیا میں نے رکوع نہیں کیا، ترک رکن ہو گیا نا، یا فعل مبطل، یا میں نے نماز میں پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، یا کوئی ایسا کام کیا کہ جو مبطل صلاۃ ہوتا ہے، اس میں اجمال ہے، لیکن اس اجمال سے علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ نماز شاباش۔ وَبَيْنَ فَقْدِ شَرْطٍ مِّن شَرَائِطِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَفَقْدِ شَرْطٍ مِّن شَرَائِطِ صَلَاةِ إِمَامِهِ، یا اسی طرح ایک بندے کو تردد ہے کہ آیا شرائط صحت صلاۃ میں سے ایک شرط مفقود تھی، آیا میں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں آیا وہ شرط میرے اندر نہیں تھی یا امام کے پاس نہیں تھی؟ ٹھیک ہے جی، شرط تو نہیں تھی، جس شرط کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی، تردد اس میں ہے کہ آیا وہ فاقد شرط میں تھا، میرے اندر نہیں تھی، یا توجہ ہم دو میں سے ایک کا لباس نجس تھا، یا میرا نجس تھا یا امام کا، لیکن تردد اس میں ہے کہ آیا میں فاقد طہارت تھا یا امام، لیکن علم تفصیلی تو حاصل ہو گیا نا کس بات کا؟ شاباش، یہ ہے سبب۔ بناء علی اعتبار وجود شرائط الامام فی علم الماموم، یہ ایک علیحدہ فقہی بحث ہے، توجہ کرنا میری جان، ایک فقہی بحث ہے کہ آیا ماموم کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی بھی امام کی اقتداء میں اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے جب ماموم کو اس بات کا علم ہو کہ امام واجد شرائط ہے، یعنی اس کو علم ہونا چاہیے کہ امام میں جو شرائط یعنی تھیں اس کی شرائط سے اثرات وہ ساری موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، اگر امام کو اس بات کا کنفرم ہے کہ میرے اندر شرائط صحت صلاۃ جو میری ہیں پوری ہیں، بس امام کا اپنا اعتقاد کافی ہے، ماموم کو اس کا علم ہو جا نہ ہو، یہ علیحدہ بات ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ نہیں ماموم کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ تب امام کی امامت میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ امام شرائط صحت صلاۃ کا واجد ہے۔ اب جب تردد ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کپڑے نجس تھے یا اس کے نجس تھے، تو اس کو علم تو نہ ہوا نا، علم اجمالی تھا، لیکن اس سے علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا کہ نماز باطل ہے۔ پس وبالجملہ خلاصہ لا فرق بین ھذا العلم التفصیلی و بین غیرہ من العلوم التفصیلیہ، اب فرماتے ہیں ہمارے حساب میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ علم تفصیلی ہو جس کا سبب علم اجمالی ہو، یا وہ علم تفصیلی ہو جو علم اجمالی من خبر ہے متواتر سے اس کو علم حاصل ہوا ہے، نص قرآن سے ہوا ہے، تو ہمارے نزدیک جہاں بھی علم تفصیلی آ گیا
جہاں بھی قطع طریقی حاصل ہو گئی بس واجبہ اتباعہ و حرمت مخالفت ہو. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دوسری بات اس میں ہے کہ وہ علم تفصیلی جو علم اجمالی سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی واجب الاتباع ہے. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب آگے فرماتے ہیں لیکن اللہ انہو قد واقع فی الشرع موارد توہم خلاف والے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احکام شریعہ میں کئی موارد ایسے ہیں جہاں سے انسان کو وہم ہوتا ہے کہ وہ علم تفصیلی جس کا سبب علم اجمالی ہو وہ واجب الاتباع نہیں. یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے انسان کو وہم ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ باقی علم تفصیلی کے اسباب جو بھی ہوں تو وہاں تو علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، لیکن اگر علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی ہو تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ والا حجت نہیں ہے. 8 موارد ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے گزارش کی ہے نا کل اس پر بحث کریں گے. تو 8 موارد ہم نے 2 کام کرنے ہیں نا، یا تو ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جس قاطع طریقے کا سبب علم اجمالی ہوگا وہ حجت نہیں ہے، یا یہ کہیں گے، یا پھر ان موارد کی ہم کوئی نہ کوئی توجیح کریں گے. یہ انشاءاللہ پھر اگلے درسوں کی بات ہے. اب ہم وہ موارد پڑھتے ہیں. توجہ رکھنا ہوگا کہ کون سا مورد ہے کہ جہاں سے انسان وہم میں پڑ جاتا ہے کہ جو علم تفصیلی علم اجمالی سے حاصل ہو وہ واجب الاتباع نہیں ہے. پہلا مورد توجہ رکھنا ہوگا. پوری امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ذرا غور کرنا. ایک نے کہا کہ یہ واجب، دوسرے نے کہا کہ، ذرا غور کرنا، مزیدار بات ہے، لطف آئے گا. پوری امت 2 گروہ میں، میں اور آسان کر دوں، 50% امت مسلمہ نے کہا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب عینی ہے. 50% لوگوں نے کہا کہ زمانہ غیبت میں نماز ظہر واجب ہے. پوری امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. توجہ رکھنے آگا جان، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، امام علیہ السلام کا نظریہ یا حکم واقعی الہی یا ان کے ساتھ ہے جو وجوب جمعہ کے قائل ہیں، یا ان کے ساتھ ہے جو وجوب ظہر کے قائل. اگر آپ درمیان میں نہ ظہر کے وجوب کے قائل ہوں، مزیدار بات، اور نہ ہی جمعہ کے، آپ نظریہ دے دیں تخییر کا کہ آپ کو اختیار ہے کس بات کا، یا جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں، اور تخییر بھی تخییر واقعی. تخییر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پوری توجہ کا مزہ لینا ہے. ایک ہوتی ہے تخییر ظاہری، 2 دلیلیں آ گئیں، تعارض ہے، مقام عمل پر مکلف پریشان ہے، تو شریعت کہتی ہے پریشانی سے نکلنے کے لیے تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. یہ ہو گئی تخییر ظاہری. ایک ہوتی ہے تخییر واقعی کہ نہیں، واقع میں یعنی اللہ نے بھی تمہیں اختیار دیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کر لو. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو. اب اگر ایک فقیہ آ جاتا ہے اور وہ نظریہ دیتا ہے تخییر کا، اور تخییر بے تخییر واقعی کا، یہ تخییر کا نظریہ قول ثالث ہے، جبکہ ہمیں کنفرم ہے. توجہ رکھنا، کنفرم ہے یا حکم واقعی او الہی، یا وجوب جمعہ ہے یا وجوب ظہر ہے. ہم جب اگر تخییر کے قائل ہو جائیں گے تو علم تفصیلی ہے کہ ہمارا یہ نظریہ درست نہیں. کیوں؟ چونکہ یا جمعہ واجب تھا، یا تردد اس میں تھا نا،
امت دو حصوں میں تقسیم تھی. ہم جب تخییر کا نظریہ دیں گے تو ہمیں علم تفصیلی ہو جائے گا، قاطع آ جائے گا کہ یہ حکم واقعی نہیں ہے، یہ درست. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ تخییر کے قائل ہیں. اجمال کس میں تھا؟ وہ وجوب میں، اور وجوب ظہر اور وجوب جمعہ میں، تردد اس میں تھا نا. لیکن اب ہمیں علم تفصیلی ہو گیا کہ تخییر کا نظریہ تو یقیناً درست، لیکن پھر بھی قائل ہیں. تو اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ جو علم تفصیلی علم اجمالی سے پیدا ہو تو ہمیں شبہ ہو رہا ہے، ہمیں وہم ہو رہا ہے کہ شاید پھر یہ والا علم تفصیلی، یہ والی کا تو حجت نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی. یہ شبہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جواب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. یعنی ایک مورد کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں غور فرماؤ. پہلا مورد کہ جہاں سے ہمیں وہم ہو رہا ہے کہ جس علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی ہو وہ معتبر حجت نہیں ہوتا، وہ یہ ہے ما حکم بہ بعض. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے. کہاں پر؟ کہ اذا اختلف الامت علی قولین، کیا اگر امت دو حصوں میں، دو نظریوں میں، دو فتووں پر تقسیم ہو جائے، مختلف ہو، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِهِمَا دَلِيلٌ، اور کسی کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل جو قانع کرنے والی ہو وہ موجود نہ ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مِنْ أَنَّهُ يُطْرَحُ الْقَوْلَانِ، دونوں کو چھوڑ دو، نہ ان کی بات مانو اور نہ ہی ان کی. وَيُرْجَعُ إِلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ، اور پھر آپ جائیں اصل عملی کی طرف. اچھا ٹھیک. اب جب وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں اصل کی طرف، فَإِنَّ إِطْلَاقَهُ يَشْمُلُ، اب یہ کہنا کہ اصل کی طرف جائیں، اب یہ اطلاق تقاضا شامل ہے کس کو؟ لو علمنا بمخالفت مقتضی الاصل، کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر ہم اصل پر عمل کرتے ہیں، توجہ کرنا، تو اصل کے مطابق عمل کرنا مخالف ہے اس حکم واقعی کا جس کا ہمیں علم ہے کہ وہ ان دو نظریات میں سے یا ان کے ساتھ تھا یا. بالکل آسان. 50% لوگ کہہ رہے تھے جمعہ واجب، 50% لوگ کہہ رہے تھے کہ ظہر واجب. ہم اصل عملی چلے جائیں اصالت التخییر کی طرف، تو اصالت التخییر پر عمل کرنا مخالف ہے اس حکم کے. کون سے حکم کے؟ کہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یا وہ حکم واقعی وجوب ظہر تھا یا وجوب جمعہ. ہم نے جو اصل جاری کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے مخالف ہو. پھر اس کا مطلب ہمیں اس علم تفصیلی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حلق پتہ. بل ظاہر و کلام شیخ رحمہ اللہ، بلکہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ القائل بالتخییر، جو قائل تخییر ہیں، اور وہ بھی ہو تخییر الواقعی، تخییر واقعی، المعلوم تفصیلا مخالفتہ، کہ جس کہ اگر ہم تخییر واقعی کہہ جائیں گے تو ہمیں علم تفصیلی ہو سک جائے گا. کیا؟ کہ یہ تخییر واقعی کا نظریہ حکم واقعی کے مخالف ہے، اس لیے کہ تخییر واقعی میں علم تفصیلی کی مخالفت لازم آتی ہے. اب ذرا یہ لفظی ترجمہ تھا نا، اب تھوڑا آپ ذہن پہ بنائیں. ذہن سے کیا؟ اجمال تھا، علم اجمالی تھا، یا ظہر واجب ہے یا. ہم نے اس علم اجمالی سے کیا کہا کہ دونوں کو ترک تو نہیں کر سکتے نا. ہم چلے گئے اصل کی طرف. اصل نے کہا تخییر. بھئی اگر ہم تخییر میں جا رہے ہیں تو تخییر تو حکم واقعی نہیں ہے. حکم واقعی تو یا کنفرم وجوب ظہر ہے یا کنفرم وجوب جمعہ ہے. ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ ہم نے حکم واقعی مخالفت کی ہے، اس کا مطلب ہے پھر بھی جائز ہے. یہ ہمیں وہم ہوا، پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی، یہ کیا ہوگا، وہ دیکھا جائے گا. اچھا اسی طرح دوسرا مورد، حکم بعض بے جواز ارتکاب کلا المشتبہین فی شبہۃ المحصورۃ دفعۃ ہو، شبہ محصورہ ہو. یہ بوتل خمر ہے،
یا وہ بوتل خمر ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم دونوں بوتلوں کا ارتکاب کر سکتے ہو، دفعتاً تھوڑا اس کو اس سے دونوں کو ملا کے پی لو، یا تدریجاً ایک سے گھونٹ پہلے اور ایک سے گھونٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ ذرا مزیدار بات سمجھنا، اب جب دو بوتلیں تھیں، اجمال تھا نا کہ آیا یہ والا خمر یا وہ والا، اور وہ کہتے ہیں تم دونوں کا ارتکاب کر سکتے ہو۔ اب اجمال کے بعد علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کون سا؟ کہ میں نے یقیناً شراب پیا ہے، اور وہ پھر بھی جا دیتے ہیں۔ جب علم تفصیلی ہو گیا تو ہمیں اجتناب کرنا تھا نا، تو وہ اجتناب کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ارتکاب کی جا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ علم تفصیلی جو علم اجمالی سے آ رہا ہو، اس کا مطلب ہے پھر وہ اس کو حجت نہیں سمجھتے۔ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس طرح فرماتے ہیں حکم بعض نے یہ بھی کہہ دیا، کیا کہا؟ بجواز ارتکاب کل مشتبہین، کہ اگر شبہ معصورہ ہو تو کلل مشتبہین، اس میں اگر دو ہیں شبہ کے اطراف، دو ہیں یا تین ہیں، جو بھی ہیں، ان کا ارتکاب کر سکتے ہو۔ دو بوتلیں ہیں تو دونوں کو، تین ہیں تو تینوں کو، دفعتاً بعض کہتے ہیں، اور تدریجاً بعض کہتے ہیں نہیں، ایک پہلے ایک بعد میں۔ خوب جناب، فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْعِلْمِ التَّفْصِيلِ، جب ہم ارتکاب کریں گے تو ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا۔ کس کا؟ بالحرمت اوین، بھائی ان میں ایک تو خمر تھا نا، ایک تو نجس تھا، اور ہم اس کے باوجود ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ علم تفصیل تک پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر جب علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے خمر پیا ہے یا نجس پیا ہے، اس سے تو اجتناب کرنا تھا نا، ارتکاب تو نہیں کرنا تھا۔ اور مثال، لو اشتری بالمشتبہین بالمیتۃ جاریۃ، دو بکریاں پڑی تھیں، توجہ آگا، مری ہوئی، ایک کے بارے میں کنفرم تھا کہ یہ بکری یہ شاد مزکہ ہے، اور دوسری کے بارے میں علم تھا، کنفرم تھا کہ ایک ان میں سے میتہ ہے، لیکن اجمال تھا اس بات میں کہ آیا یہ والی مزکہ ہے یا یہ والی۔ مزکہ اور میتہ میں اشتباہ تھا۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دونوں بکریوں کا گوشت مکس کر کے بیچ دیتا ہے، حالانکہ مسلمان میتہ کو تو فروخت نہیں کر سکتا، اس کے جو سامان آئے گی اس کا مالک بھی، لیکن یہ دونوں بکریوں کو بیچ کر ان سے جو پیسہ آتا ہے اس سے خرید لیتا ہے کیا؟ جاریتن، ایک لونڈی خرید لی۔ فَإِنَّ نَعْلَمُ تَفْصِيلًا، جب اس نے لونڈی خرید لی تو علم تفصیلی حاصل ہوتا ہے ہمیں کس بات کا؟ بطلان البیع فی تمام الجاریہ، اس نے جو سمن دیا ہے وہ اس کی سمن تو ٹھیک تھی جو مزکہ تھی شاد، لیکن جو شاد میتہ تھی اس کی سمن کو تو یہ مالک نہیں ہے۔ تو جب سمن کا مالک نہیں ہے، مسمن کا مالک کیسے بنے گا؟ توجہ کرنا میری جان، میں اگر چوری پیسے کر کے موبائل لے آؤں گا تو کیا میں موبائل کا مالک بن جاؤں گا؟ کیوں؟ چونکہ میں نے جو عوض دیا ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، تو لہذا معوض کا مالک بھی۔ اس نے جو دو بکریاں بیچی تھیں 10,000 میں مثلا، ایک تو تھی میتہ، تو میتہ کے بدلے میں جتنا پیسہ اس کو ملا تھا اس کا تو یہ مالک بھی نہیں تھا، اور اس نے وہ پیسہ بھی جاریہ کے عوض دے دیا، تو اس کا مطلب ہے پوری جاریہ تو اس کی ملکیت میں اتنی آئی ہے جتنی اس مزکہ کے مقابل والے پیسے والی تھی، دوسری تو نہیں آئی، اس نے خرید لی۔ کیوں؟ لِکَوْنِ بَعْضِ ثَمَنِ میتہ، جو اس کو پتہ ہے کہ میں نے جاریہ کیا جو 10,000 دیا ہے اس میں سے 10,000 کا کچھ حصہ وہ تھا جو میتہ کے مقابل مجھے لیا تھا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یہ ساری لونڈی میری نہیں ہے، فَنَعْلَمُ تَفْصِيلًا، ہمیں علم تفصیلی ہو گیا بِحُرْمَتِ وَطِئَا، کہ اس کی ساتھ وطی کرنا اس جاریہ کے ساتھ وطی حرام ہے جو 100% اس مولا کی ملکیت میں ہو، یہاں تو ایسا نہیں ہے۔
مان القائل بجواز الارتکاب، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مشتبہین کا ارتکاب جائز ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس صورت کو اس سے نکالا ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اس مورد میں ارتکاب جائز نہیں ہے۔ ان کا تو قاعدہ کلی ہے کہ مشتبہین کا ارتکاب جائز ہے، پھر یہاں بھی جائز ہونا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب ہے جو علم تفصیلی علم اجمالی سے حاصل ہو پھر اس کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے، ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مورد ہے حکم بعض بصحت اہتمام احد واجد المنی فی ثوب المشترک بینہما بالآخر۔ کمرے میں دو بندے رہتے ہیں، توجہ کرنا میری جان، سلوار ہے اس پر منی لگی ہوئی ہے، سلوار کو دونوں بندے پہنتے ہیں، کبھی وہ پہنتا ہے کبھی وہ پہنتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس کی منی ہے تاکہ اس پر غسل واجب ہو یا اس کی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اقتداء کر سکتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہو جائے اور ایک پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ بھائی جو بندہ پیچھے کھڑا ہے اس کو علم ہے اس بات کا کہ اگر وہ منی میری تھی تو میری نماز باطل ہے، اور اگر وہ امام کی تھی تو اس کی نماز، علم تفصیلی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ علم تفصیلی تو اس کو حاصل ہو رہا ہے اجمال میں سے۔ فرماتے ہیں حکم بعد نے کیا کہا؟ بصحت اہتمام یعنی اقتداء، کہتے ہیں اقتداء کرنا صحیح ہے۔ احد واجد المنی فی ثوب، کہ ایک ایسا لباس تھا جو دو کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے کسی ایک کی تھی، دوسرا اس کی کر سکتا ہے۔ حالانکہ ان الماموم یعلم تفصیلا، حالانکہ ماموم کو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے بے بطلان صلاتی، کہ میری نماز باطل ہے، کیوں؟ من جہت حدثی، اس لیے کہ اگر منی میری تھی تو بھی میری نماز باطل، او حدث امامی، یا اس کی تھی تو بھی باطل، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ اب شبہ ہو گیا نا کہ اس کا مطلب ہے جس علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی ہو، شاید وہ علم تفصیلی واجب الاتباع نہیں ہے۔ چلو ایک مورد اور پڑھ لیتے ہیں، 4 پھر کل پڑھیں گے۔ ایک اور مورد ہم دیکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں حکم الحاکم بتنصیف العین الذی تدعاہ رجلان۔ پوری توجہ، ایک شخص کہتا ہے سارا مکان میرا ہے، دوسرا بندہ کیا کہتا ہے کہ سارا مکان میرا ہے۔ بہت توجہ رکھنا، اگر ایک نے بینہ قائم کر دیا دوسرے نے کیے تو ظاہر ہے جس کے بینہ ہوں گے وہ لے جائے گا۔ اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیے یا دونوں نے قسم اٹھا دی، اس نے ہی قسم اٹھا لے کہ یہ سارا میرا ہے، اس نے بھی قسم اٹھا دی کہ یہ سارا میرا ہے، پوری توجہ، حاکم شرعی کیا کرے گا؟ کتاب القضاء میں وہ حکم دیتا ہے بے تنصیف العین، کہ بھئی آدھا تیرا اور آدھا اس کا، حالانکہ علم تفصیلی ہے کہ ان میں سے ایک کاذب ہے اور ایک صادق، تو ایک کے کاذب ہونے کے علم تفصیلی کے باوجود بھی نصف اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو اب وہم تو ہمیں ہو گیا نا کہ علم تفصیلی حاصل ہو گیا کہ ایک کاذب ہے، پھر بھی اس کو دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ والا علم تفصیلی واجب الاتباع نہیں ہے۔ مثال چوتھا مورد فرماتے ہیں حکم الحاکم، اگر ایک حاکم شرعی حکم کرتا ہے بتنصیف العین، کہ اس عین مال کو آدھا آدھا نصف کر دو، الذی تدعاہ رجلان، کہ جس کے مدعی 2 لوگ تھے، وہ کہتا ہے سارا مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ سارا مکان میرا ہے۔ بحیث یعلم صدق احدہما وکذب الآخر، جبکہ اس حساب سے کہ علم ہے کہ ایک صادق اور ایک کاذب۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا آدھا آدھا کر دیا۔ فإن لازم ذلک، اب جب حاکم شرعی نے کہہ دیا کہ آدھا زید کا آدھا بکر کا تقسیم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے جواز و شراء ثالث للنصفین من کل منہما، درمیان میں خالد آ جاتا ہے، خالد آ کر آدھا زید سے خرید کر لے، آدھا بکر سے، سارا مکان وہ لے لیتا ہے، مانہ یعلم، حالانکہ خالد کو علم تفصیلی ہے
کہ یا زید سے میری طرف آنے والا حصہ غلط ہے یا بکر سے آنے والا، اس لیے کہ ان میں سے ایک مالک تھا، دونوں تو نہیں تھے. مَا یعلم تفصیلا، اس کو علم تفصیلی ہے کہ عدم انتقال تمام المال الیہ، کہ ایک حصہ اس کے حقیقی مالک سے میری طرف منتقل نہیں ہوا. لیکن علماء کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو علم تفصیلی ہے. 4 مورد ہو گئے، 4 پھر چلو اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد.